رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ سوال اکثر اٹھتا ہے، کیا عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت ہے، اور اگر وہ تراویح پڑھیں تو جماعت سے پڑھیں یا انفرادی؟ عورت اور تراویح۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عورت اور تراویح۔ لیکن اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کی تمام ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کیا عورت کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ جس طرح تراویح کی نماز مردوں کے لیے سنت موقتہ ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقتہ ہے۔ البتہ تراویح یا کسی بھی جماعت میں تنہا عورت کی جماعت مکروہ ہے، لیکن اگر جماعت کر ہی لیں تو ان کی امام صف کے بیچ میں مقتدی عورتوں کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی، آگے بڑھ کر نہیں۔ پھر ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بعض صحابیہ کی امامت کی تو وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ البتہ بعض علماء 20 رکعت تراویح کو بدعت یا خلاف سنت قرار دینے میں ہر سال رمضان اور رمضان سے قبل اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ صرف کرتے ہیں، جس میں امت مسلمہ کے عام طبقہ میں انتشار ہی پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص 8 کی جگہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہی تو ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری امت مسلمہ متفق ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس موضوع سے متعلق احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ موجود ہے، کسی بھی ایک صحیح، معتبر اور غیر قابل نقد و جرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کی تعداد رکعات کا واضح ثبوت نہیں ملتا، جیسا کہ علامہ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ جس شخص کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی تعداد مقرر کی ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو وہ غلطی پر ہے۔ اسی طرح علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ مسئلہ تراویح کی تمام روایت میں نماز تراویح کا باجماعت یا تنہا پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن خاص کر تراویح کی تعداد اور اس میں قرات کی تعیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 20 تراویح اور 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہوا، جیسا کہ مورخین اور علماء کرام نے تسلیم کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کیا تو وہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت اور میری ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو اور اسی کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھوں کا ذکر اسی لیے کیا کہ داڑھوں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام عین سنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اب سب کی پریشانی ختم کہ تراویح 8 یا 20۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا کی جسے ہم آج نماز تراویح کہتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی، یہ صحیح روایت ہے، لیکن کتنی پڑھائی یہ ثابت نہیں۔ باقی 8 اور 20 تراویح کی حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے 20 رکعت پڑھائی، تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میری اور میری خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے تو یہ ہمارے عمل کے لیے کافی ہے۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 20 کا، اور دوسرا آپ نے خود کہا ہے کہ حرم میں ہر سال جو اللہ کا گھر ہے صدیوں سے 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم حرم کے عمل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو یاد رکھیے حرم کا عمل دلیل اگر نہیں ہے، اور حرم کا وہ عمل جو 1400 سال پہلے ہوتا آ رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے۔ صدیوں سے ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی اور مسجد قباء میں بھی صدیوں سے یہ عمل جاری ہے، تو میں 20 کے حق میں ہوں۔ باقی ایک اور بات، اگر کوئی آج پڑھنا چاہے دلائل کے ساتھ تو ہمارا اس پر بھی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ تراویح فرض نماز نہیں ہے، اور جو نماز فرض سے ہٹ کر ہو وہ 8 پڑھے یا 20، کیونکہ دونوں دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ اور نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہوگی، یا 20 نہیں یہ بھی بدعت ہے، تو یہ سب جہالت کی بات ہے۔ تو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو اس سے بحث نہ کیا کرو، سب جہالت ہے۔ اور جہاں تک ہمارا خیال ہے ہم زیادہ تر تو 20 کے حق میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دوسرا، مسجد الحرم میں جو صدیوں سے 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے، امید ہے آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی اگر آپ کے پاس 8 کی بھی دلیل ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے بحث نہ کریں، اپنی الجھنوں کو سلجھائیں اور آپس میں الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے ایسا ہی ہے جیسا جسم سے روح کا ہے، یعنی رمضان کی روح قرآن ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور راتوں میں تراویح کی صورت میں قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے خاص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا جائے۔ نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہوئے آدمی کو وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جبکہ آسمان اور زمین کے درمیان نورانی رابطہ قائم، اور اس کو یاد کر کے بندہ پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ، تو میرے سینے کو بھی اس تجلیات سے روشن کر دے۔ قیام رمضان یعنی تراویح کی پابندی کا مقصد بھی یہی ہے۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم از کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ بندہ پورا قرآن ایک بار سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا بہت بڑا روحانی فائدہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کا ختم کرنا اس وجہ سے مصنوع ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح اسی لیے مقرر ہوئی کہ طبع خواہشات کی کمال مخالفت ثابت ہو، کیونکہ طبیعت روزے کی سستی و محنت اور مشقت کو دور کرنے کے لیے استراحت و آرام چاہتی ہے، لہٰذا اس میں ایسی عبادات کا تقرر ہوا کہ جس سے عادت و عبادات میں واضح فرق نمایاں ہو۔ ماہ رمضان نزول و برکات انوار الہی کے لیے مخصوص ہے، لہٰذا اس مہینے کی راتوں میں بھی ایک خاص عبادت کا تقرر ہوا، کیونکہ اکثر برکات و انوار الہی کا نزول رات ہی کو ہوتا ہے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اور تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا بھی سنت موقدہ ہے۔ یہ دونوں عمل علیحدہ علیحدہ 2 سنتیں ہیں، اسی لیے جو لوگ سورتوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں
اور پورا قرآن مجید تراویح میں پڑھتے یا سنتے نہیں، وہ تراویح کی سنت تو ادا کرتے ہیں لیکن تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی سنت ان کے ذمہ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ چند راتوں میں قرآن پاک پورا سن کر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ذمہ تراویح کی سنت باقی رہ جاتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے ختم ہو جانے کے بعد اکثر لوگ تراویح کے ادا کرنے میں جو سستی کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ ختم قرآن مجید کے بعد بھی رمضان المبارک کی تمام راتوں میں عید الفطر کے چاند دیکھنے تک تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خوشخبری دی کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا کہ جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ ان تمام فضیلتوں کا علم ہونے کے بعد تو ہر مسلمان کو ذوق اور شوق سے تراویح کو پورا اہتمام سے ادا کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں سے سرفراز ہو سکے، اس کی مغفرت ہو اور اللہ کی رحمتوں سے نوازا جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے ایسی اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ جزاک اللہ۔